السلام علیکم. یوتھ کو امپاورمنٹ کرنے کا آج ویڈیو ہے. یوتھ یہ ویڈیو لازمی دیکھے. ہر قسم کے عمر کے لیے یہ ویڈیو ہے. اس میں بہت سے ایسے مسائل ہیں ہمارے نوجوانوں کے لیے جو ان کو آگے آنے نہیں دیتے. کیسے نوجوانوں کو بااختیار بنایا جا سکتا ہے، اس کے کچھ طریقہ کار آپ کو بتاؤں گا، اور بات کروں گا کہ کون سے وہ ادارے ہیں جو کہ ذمہ دار ہیں ہمارے نوجوانوں کو آگے نہ آنے کے لیے، اور کون سے وہ ادارے ہیں جن کی یہ ذمہ داری ہے کہ نوجوانوں کو تیار کریں. ہمیشہ یہ بات کی جاتی ہے کہ جو نیا دور ہے یہ ینگسٹرز کا ہے، یہ یوتھ کا ہے، یہ لڑکے لڑکیوں کا ہے. اس میں نئے دور کے نئے تقاضے ہیں. بٹ یہ بھی بات کی جاتی ہے کہ ہم نے پرانے رسم و رواج کو، پرانے ثقافت کو بھی لے کر چلنا ہے، بیلنس رکھ کر چلنا ہے سوسائٹی کو. سوسائٹی میں اپنا نام اگر بنانا ہے تو چیک اینڈ بیلنس رکھنا ہے. اب ایک لڑکا یا لڑکی جب ڈگری کمپلیٹ کر لیتا ہے یا ڈگری کمپلیٹ کر رہا ہوتا ہے تو وہ ایک فیز سے گزرتا ہے. اس کے ڈفرینٹ فیزز ہوتے ہیں. پہلے ارلی چائلڈ ہوڈ ہوتا ہے، پھر ٹین ایجر ہوتا ہے، اور پھر وہ ایک میچور انسان کی طرف گامزن ہوتا ہے. اب اس سارے معاملات میں ہمارے یہاں تین جو بڑے ادارے ہیں وہ بہت میٹر کرتے ہیں. پہلا، پیرنٹنگ، والدین. ایک لڑکا یا لڑکی جس گھر سے نکلا ہے اس کو وہاں انوائرمنٹ کیسا مل رہا ہے، اس کو وہاں ماحول کیسا مل رہا ہے، اس کا اٹھنا بیٹھنا کیسے لوگوں کے ساتھ ہے، اس کی سوسائٹی کیسی ہے. ایک بچہ جب اسکول جاتا ہے تو اس کی اسکولنگ کیسی ہے، یہ چیزیں بہت میٹر کرتی ہیں. اگر یہ چیزیں ہم ان پر چیک اینڈ بیلنس رکھ کر چلیں، ہم بچوں کو ہر طریقے سے لک آفٹر کریں، ہم ان کو ہر فیسلٹی فراہم کریں، تب بھی وہ آپ کو رزلٹ پروڈیوس نہ کریں تو یہ اس بچے کا فیلئر ہے. کوئی نہ کوئی ٹیکنیکل ایشو اس کے مائنڈ کے ساتھ ہے، اس کے برین کے ساتھ ہے. ایک طرف آپ دوسرے بچے کو دیکھتے ہیں جس کے پاس اتنی اپرچونٹی بھی نہیں ہے، اس کو فائنینشلی بھی اتنا فیور نہیں کیا جاتا، اچھے طریقے سے اکوموڈیٹ نہیں کیا جاتا. وہ بچہ گھر میں بھی اچھا ہے، وہ بچہ اسکول میں بھی اچھا ہے، وہ کالج میں بھی اچھا ہے، وہ یونیورسٹیز میں بھی اچھے گریڈس لیتا ہے، اس کے اپنے فرینڈس کے ساتھ بھی لنکس اچھے ہیں. بٹ پرابلم کہاں آ رہا ہے؟ پرابلمس آ رہے ہیں اپرچونیٹیز کا. اپرچونیٹیز نہیں دی جا رہی یونگسٹرز کو، یوتھ کو، یا یہ بھی یہ کہہ سکتے ہیں کہ گرومنگ اس طرح سے نہیں ہو رہی. ہمارے ادارے بچوں کو اس طرح سے تیار نہیں کر پا رہے جو کہ بچوں کی ریکوائرمنٹ ہے، جو سوسائٹی کی ریکوائرمنٹ ہے، جو نئے دور کے تقاضے ہیں ان کی ریکوائرمنٹ ہے. کیا ہمارے بچے، نوجوان لڑکے لڑکیاں اسی لیے اتنے انڈیپینڈنٹ نہیں ہو پاتے کیونکہ ان کو اپرچونیٹیز نہیں ملتی؟ ان کی طرف سے فیملیز کی ریسٹرکشنز ہوتی ہیں. ان کے یہ ایک باؤنڈری سیٹ کر دی جاتی ہے، ان کو کہا جاتا ہے کہ اس باؤنڈری سے نکلو گے تو تم کلولس، تم فارغ ہو. لیکن جو لوگ آؤٹ آف دا باکس جا کر کچھ بڑا کرنا چاہتے ہیں نا، ان کے لیے پھر باؤنڈریز نہیں بنائی جاتی، ان کو پھر فریڈم دیا جاتا ہے. ہسٹری گواہ ہے، ہسٹری ریسرچ بتاتی ہے کہ جن لوگوں کو فریڈم ملا، جن لوگوں کو آزادی ملی، وہ لڑے، وہ تگڑے بنے، ان کا جگر مضبوط تھا، ان کے شولڈر اسٹرانگ تھے. فارچیونز فیور دا وے بچپن سے ایک کوٹ سنتے آ رہے ہیں، کوٹیشن سنتے آ رہے ہیں کہ لک فیور دا وے. قسمت ہمیشہ بہادروں کا ساتھ دیتی ہے.
ہمارے نوجوان اتنے بہادر ہیں، اتنے ٹیلنٹڈ ہیں کہ اگر ان کو ہم پراپر اپرچونیٹی دیں، ان کی گرومنگ ہو، ان کو پراپر فوڈ ملے، ان کو ڈائٹ اچھی ملے، ان کو اچھا انوائرمنٹ ملے، ان کو یونیورسٹیز میں پراپر فیسلٹیز ملے، تو لوک ایٹ دیٹ، آپ دیکھیں گے کہ ہمارا ملک کس طرح سے ترقی کرے. لیکن بدقسمتی یہ ہے کہ ہم ان ملکوں میں شامل ہیں جن کے پاس اتنے وسائل نہیں ہیں. ہم کم وسائل میں گزارا کرنے والے لوگ ہیں. لیکن میں آپ کو بتاؤں، دنیا میں بہت سے ایسے ممالک ہیں جنہوں نے کم وسائل میں اپنے نوجوانوں کو بااختیار بنایا، ان کے لیے روزگار پیدا کیا، ان کے لیے تعلیم کے مواقع کھولے، ان کے لیے ان کی فیملیز کے لیے میڈیکل فیسلٹیز ان کو پرووائڈ کی، ان کو ایجوکیشن دی، ان کو نالج دیا. اچھا، امپورٹنٹ یہ ہے کہ اس کے لیے ذمہ دار ادارے کو ہونے چاہیے. پہلا تو میں نے بتایا ہے کہ پیرنٹس. بہت سے ایسے ہمارے والدین ہیں سوسائٹی میں جو کہ بچوں کی بہت سپورٹ کرتے ہیں، بڑے سپورٹیو ہوتے ہیں، ان کے ہر ڈیسیژن میں ان کے ساتھ ہوتے ہیں. الٹیمیٹلی کیا ہوتا ہے، ان کے بچے کسی مقام پر بھی پہنچ جاتے ہیں. لیکن ہمارے معاشرے میں ایسے بھی والدین ہیں جو کہ بچوں کو سپورٹ نہیں کرتے. وہ بچوں پہ پابندیاں لگاتے ہیں، ان کے ساتھ مار پیٹ کرتے ہیں، ان کو ڈراتے ہیں، دھمکاتے ہیں کہ یہ نہیں کرنا، یہ کرنا ہے، بس ہم نے جو کہہ دیا وہ کرنا ہے. وہ اپنی مثالیں دیتے ہیں کہ ہم نے اس دور میں فلاں دور میں فلاں وقت پہ ہم نے یہ کیا، آپ لوگ بھی یہ کرو. خیر، آپ کو ایک بات انڈرسٹینڈ کرنی ہوگی، یہ جتنے بھی پیرنٹس میری یہ ویڈیو دیکھ رہے ہیں، آپ کو یہ بات سمجھنی ہوگی کہ جو دور آپ نے گزارا ہے وہ مختلف ہے. آج کا دور مختلف ہے. سمجھی میری بات؟ پرانا دور اور تھا، آج کا دور مختلف. آج ٹھیک ہے، سوشل میڈیا آ گیا، ہر چیز ایک ٹچ پہ آپ کو مل جاتی ہے، ہر اپرچونیٹی آپ کو مل جاتی ہے. کہتے تو سب یہ ہیں کہ لیکن اتنا آسان نہیں ہے. آج کے دور میں سروائیو کرنا بہت مشکل ہے. آج کے دور میں کمپٹیشن بہت زیادہ ہے، ایجوکیشن میں، نالج میں. آپ جاب لینے جائیں، آسانی سے نوکری نہیں ملتی آپ کو. آپ کو کم سے کم بی ایس کوالیفائڈ ہونا چاہیے، اچھا سی جی پی ہونا چاہیے، آپ کا نالج ہونا چاہیے، آپ کے پاس ایجوکیشن ہونا چاہیے، آپ کو اپنے آپ کو بتانے کے لیے کچھ ہونا چاہیے کہ میں کوئی چیز ہوں. تو ہمارے یوتھ کو بھی ہمیں امپاورمنٹ کرنے کے لیے یہ سب کرنا پڑے گا. ان کے لیے ہمیں روزگار بنانا پڑے گا. یہ بڑے بڑے جو آپ کے بزنس مین بیٹھے ہوئے ہیں بڑی بڑی کرسیوں پہ، آپ کے جو پالیٹیشینس بیٹھے ہوئے ہیں، آپ کے جو ٹیچرز بیٹھے ہوئے ہیں، میں کسی پہ ڈاؤٹ نہیں کر رہا. وہ کیوں بیٹھے ہوئے ہیں؟ کیونکہ انہوں نے پرفارم کیا ہے. کرپٹ لوگ بھی ہیں ہماری سوسائٹی میں جو کچھ بھی نہیں کرتے اور لاکھوں کروڑ روپے کمائے. تو ہمارے نوجوانوں کو بااختیار بنانے کے لیے سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ ان کے جو والدین ہیں ان کی بچوں کی تربیت پازیٹیو ہونی چاہیے. ان کو دین اور دنیا، دین کی اور آخرت کی، دنیا کی اور آخرت کی تعلیم دینی ہوگی پہلے ہمیں، کہ ہم کس مذہب میں رہ رہے ہیں. ہمیں اپنے طور طریقے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت اور سنت کے مطابق، ان کی اسوہ حسنہ کے مطابق گزارنے ہوں گے. ہم بہت نیگیٹو وے میں چل پڑے. اگر ہمیں اپنی یوتھ کو امپاورمنٹ کرنا ہے تو پہلے ہمیں قرآنی علم کے حوالے سے بتانا ہوگا اپنے نوجوانوں کو. دوسری جو چیز ہے، باقی سبجیکٹس اور نالج، یہ بھی بہت امپورٹنٹ ہے. میڈیکل ایجوکیشن دیں، ہر طرح کی ایجوکیشن دیں. امید ہے میری باتیں سمجھ آئی ہوں گی آپ کو. ویڈیو اچھا لگا لائک کیجیے گا، سبسکرائب کیجیے گا. جو بھی ملاقات ہوتی ہے،